سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ سندھ میں پانی کی کمی اور بجلی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی کال پر پیپلز پارٹی لاڑکانہ کی جانب سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی قیادت میں احتجاجی دھرنا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے نثار کھوڑو نے کہا کہ سندھ کو پانی نہیں دیا گیا اور پانی پر سندھ کے احتجاج کا نوٹس بھی نہیں لیا گیا تو قوم و شہید پر بھی دھرنا دیں گے۔ راولپنڈی سٹی پولیس کی کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ 4 موٹر سائیکلیں برآمد۔ گرفتار ملزمان میں محمد وارث اور نثار علی شامل ہیں۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ایس پی راول ضیاء الدین احمد کی طرف سے ایس ایچ او اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ ڈونگا بونگا میں 3 ماہ سے پانی کی شدید قلت کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر بہاور نگر نے اسسٹنٹ کمشنر بہاور نگر اور چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی کو 3 یوم میں پانی کی قلت دور کرنے اور احکامات جاری کرنے تھے، جن کو انتظامیہ نے ہواؤں میں اڑا دیا۔ عوام سوشل میڈیا پر پانی کی قلت اور انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف پھٹ پڑی۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی قلت جلد از جلد ختم کرنے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جیکب آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ سندھ کا پانی روکنے، ملک میں بدترین مہنگائی، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں وفاقی حکومت شامل ہے۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب ہمارا بھائی ہے، لیکن سندھ کا پانی روکنے میں وفاقی حکومت کی سازش ہے۔ سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہ ملا تو ہم پورے سندھ میں احتجاج کا دائرہ اور بڑھائیں گے۔ میلسی تھانہ صدر کے علاقہ موزہ شمن میں سرعام فائرنگ۔ شہریوں میں خوف و ہراس۔ عورتوں کی لڑائی کے بعد مرد بھی میدان میں آ گئے۔ لڑائی میں اسلحہ سمیت ڈنڈوں ہاکیوں کا آزادانہ استعمال۔ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ احمد پور شریقہ میں نوشیرہ بخاری کے علاقہ مکینوں کا بلدیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور ریلی بھی نکالی گئی۔ گندے پانی کے باعث تاجروں کا کہنا ہے کہ دکانیں بند ہیں، گاہک نہیں آتے۔ بار بار میونسپل کو درخواست دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ 2 ماہ سے پریشان ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں۔ علاقہ مکینوں نے کمشنر بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح رحیم یار خان اور اس کے گرد و نواح میں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارش۔ رحیم یار خان کے کئی علاقے ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ تیز بارش سے جانور اور فصلوں کو بہت نقصان پہنچا، جبکہ آم کے باغات کو کافی نقصان پہنچا۔ چنیوٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور عہدیدارانوں کی ضلعی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس۔ ایم این اے غلام محمد لالی، پنجاب اسمبلی کے ممبران تیمور لالی، ضلعی صدر شوکت فہیم، ضلعی صدر خواتین ونگ اقصی حیات لالی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے فیصل آباد روڈ کے لیے 3 ارب 10 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ فیصل آباد روڈ کی تعمیر کے بعد چنیوٹ اور فیصل آباد جڑواں شہر بن جائیں گے۔ روڈ کی تعمیر کے بعد فیصل آباد کا سفر صرف 20 منٹ میں طے ہو جائے گا۔ قاضی احمد کے نواحی گاؤں لنڈی شاخ میں زرداری برادری کے زمینی تکرار کے جرگے کے دوران 2 فریقین میں جھگڑا۔ 3 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی موت سر میں جوتا لگنے سے واقع ہوئی۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سول ہسپتال قاضی احمد منتقل کی، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جبکہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ دیپال پور کا تاریخی سرحدی علاقہ کینال کالونی ہیڈ سلیمان کی، جس کو آہستہ آہستہ تمام بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں دیپال پور سے ہمارے نمائندہ شاہد سعید وٹو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تحصیل دیپال پور کا 1920 سے قائم تاریخی سرحدی علاقہ کینال کالونی ہیڈ سلیمان کی، جس کے مکینوں کو قیام پاکستان سے قبل انگریز دور سے لے کر ایک دہائی پہلے تک تمام بنیادی سہولیات میسر تھیں،
जिसमें इलाज मुआवजे के लिए डिस्पेंसरी, 2 प्ले ग्राउंड, डाक खाना, पुलिस चौकी, वाटर सप्लाई वगैरह शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम सहूलियात ख़त्म कर दी गईं। यहाँ की मजमूई आबादी 13,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो अब तक तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी ना होने की वजह से यहाँ के मकीन हेपाटाइटिस और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और सेहत की बुनियादी सहूलत ना होने की वजह से इलाज मुआवजा के लिए 20 किलोमीटर दूर हवेली लखा शहर जाना पड़ता है। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस मुतअद्दिद मरीज ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम होने में मकामी सियासतदानों की नाअहली का अहम किरदार है। किनाल कॉलोनी के अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमें पीने का साफ पानी और अस्पताल समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। जी। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी 10 माह कबल अगवा होने वाला 28 साला जहनी माजूर नकाश अब तक बरामद ना किया जा सका। सीसीटीवी फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने के बावजूद बूढ़े वालिदैन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा A1 न्यूज़ आमना खुर्शीद वालिदैन के साथ मौजूद है। जी आमना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नकाश के घर। नकाश जो कि एक जहनी तौर पर माजूर बच्चा है, जिसे 10 माह कबल अपने ही घर के आगे से किसी ने उठा लिया था। और हद तो ये है कि उन 10 माह में उनके वालिदैन ने मुतल्लिका थानों में, SPO को, नादरा में भी इन्होंने दरख्वास्त दी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान से को भी इन्होंने दरख्वास्त लिखी कि हमारे बच्चे को इस तरह से उठा लिया गया, उसके ऊपर एक्शन लें, ढूंढे कि कौन ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, क्या हो गया कि हमारा बच्चा यहाँ से उठा लिया गया। लेकिन अभी तक 10 माह गुजर चुके हैं इस बात को, अभी तक किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनके जो वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ, पूछती हूँ उनसे कि इस बात को कितना अर्सा हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आपने इस 10 माह के अरसे में कहाँ कहाँ चक्कर लगाए हैं? CPO लगाए हैं, नादरा दफ्तर लगाए हैं, थाने लगाए हैं, और भी काफ़ी जगह की। तो मुझे ये बताएं कि 10 माह गुजर गए हैं इस बात को, अभी तक किसी ने जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? किसी भी नहीं लिया। क्या कहते हैं, आपको कहते क्या हैं? बस कुछ भी नहीं, जा रहे हैं जी, ढूंढ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अच्छा, इधर गुजरात गए हैं, मुल्तान गए हैं। क्या इस बात की क्या यकीन दहानी कराई है उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कराया। कुछ बस जाओ जी, असी खुद कर लेते हैं, बहुत मामले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने जो है खुद अपने बेटी की तलाश कहाँ कहाँ की है, किसके नाम पे दरख्वास्त लिखी है, और नादरा भी आप गए हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको? उनने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके पास CCTV की जो फुटेज है वो भी मौजूद है? वो भी मौजूद है। ये साफ़ करा के आओ जी, साफ़ कराओ, 10 दफ़ा तो साफ़ करा, उसके बावजूद कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और हमारे साथ उनके यहाँ पे वालिद भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आप नादरा गए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा है जी कि ये तस्वीर क्लियर नहीं आ रही, ये हम इसको जूम करते हैं तो ये धुंधली हो जाती है, ये क्लियर नहीं आ रही। अगर किसी और का बच्चा हो, किसी जर्नल का हो, किसी और का, ये मतलब ये ज़मीन के नीचे से भी निकाल के ले आए, लेकिन हमारे बच्चे को 10 माह हो गए, हमारा बच्चा अभी तक नहीं मतलब इन्होंने ढूंढा। हमने मुतल्लिका जगह पे इनके लिए दरख्वास्तें दी हैं, IG तक दरख्वास्तें दी हैं, हमने वज़ीर आज़म तक दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम रोज़ाना मतलब जाते हैं, कभी DSP साहब फ़ोन कर देते हैं जी आप थाने चक्कर लगाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं। मेरा एक बेटा है वो 10 माह से फारग बैठा हुआ है, वो इसी चक्कर में लगा हुआ है, ना काम करता ना कुछ। मैं भी एक सरकारी मुलाजम रिटायर हूँ, मेरी तनख्वाह पेंशन से घर का गुजारा नहीं चलता, तो मैं आप बच्चे को कहाँ से ढूंढूँ? मैं खुद माजूर हूँ। मुझे फालिज क्यों हुआ था जो 2016 में, लेकिन मुझे मतलब अभी तक मैं कोई काम नहीं कर सकता। कहते क्या है आपको, क्या कहकर आपको टाल देते हैं, चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं? वो कहते हैं जी बस हम जा रहे हैं जी, हम फलानी जगह जाएंगे जी, वहाँ से ढूंढेंगे जी, वहाँ पता करेंगे। कहाँ कहाँ गए हैं, क्या कहा इन्होंने? फलानी जगह हमने ढूंढा आपके बच्चे को। एक दफ़ा मुल्तान गए हैं जी हमारे साथ, उधर से एक बंदे को उठा के लाए हैं, लेकिन वो शक की बिना पर लाए थे, उसको हमने छोड़ दिया। हमने कहा ये बंदा नहीं है। उसके बाद गुजरात गए हैं, गुजरात इनकी ज़ियारत है, वहाँ से हमने जनाब वहाँ सारा इंफॉर्मेशन लेके वापस आ गए। बस उसके बाद कुछ ही नहीं, इसी तरह रोज़ चक्कर लगाते हैं। आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है आपके पास, आपने वो दिखाई है उनको, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? किसी ने कुछ हाल नहीं किया। अगर यही CCTV किसी और की होती तो वो मतलब सबको ट्रेस कर लेते। ये मतलब हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हम अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा ये साथ दें, हमारा ये मतलब मुतल्लिका महकमे हमारा साथ दें। आपको
کیا لگتا ہے کہ آپ نے جہاں جہاں اپنے متعلقہ تھانوں میں جو آپ کا یہاں کا تھانہ ہے وہاں بھی آپ نے دیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی جب کوئی ایکشن لیا تو اب کون اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے گا؟ اب تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ کون ایکشن لے گا یہ تو متعلقہ محکمے یہ بتا سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ مطلب اتنا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری اپلیکیشن جو ہے نا آئی جی تک گئی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں سے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، وہاں مطلب کہ بھیج دیتے ہیں سی پی او صاحب متعلقہ تھانے کو کال کر دیتے ہیں جی آپ جائیں جی ادھر سے، ادھر مطلب کہ کچھ بھی نہیں مطلب ہمارے ساتھ ہوتا وہاں. بس وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم کر رہے ہیں. ایک کورونا کا جب آپ ایک بندہ نادرا کو دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں، اس کی شکل تک دکھا رہے ہیں، اس کا بائک تک دکھا رہے ہیں کہ جی اس نے پہلے آپ کے گھر کے چکر لگایا ہے 3-4، اس کے بعد آپ کے بیٹے کو لے کے جا چکے ہیں، اس کے باوجود نادرا جو ہے کوئی اس کی شناخت کوئی آئیڈینٹی نہیں کروا رہا جی. وہ کہتے ہیں جی یہ فوٹیج کلیئر نہیں ہے. ان کو کتنی کلیئر چاہیے؟ کون سے ایسے چشمے ہیں جس سے ان کو وہ کلیئر نظر آئے گی؟ اب یہ وہی بتا سکتے ہیں جی کتنی کلیئر. کہتے ہیں جی لو کوالٹی کا کیمرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بس اسی طرح وہ ٹال دیتے ہیں جی، کہہ دیتے ہیں وہ انہوں نے مطلب کبھی مطلب ان کی تبدیلیاں ڈی ایس پی نہیں بدلی ہوگی یہ جی، اور دوسرا ڈی ایس پی بیسی تے تو سنا کام کرسی، دوسرا بیٹھے تو آنا جی حالے تے میرے 8 دن ہو گئے، میں تے کچھ بھی نہ کر سکتا. نہیں، نئے ڈی ایس پی نے آپ سے کچھ نہیں کہا ابھی تک؟ اس بھی کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اس کو بتایا سارا؟ ہاں سب کچھ بتا کے آئی ہوں، میں خود گئی ہوں. درخواستیں وغیرہ سب کچھ دکھا؟ پورا روزہ نمینہ میں ادھر جاتی تھی، روزہ رکھ کے رستے چ مجھے روزہ کھلتا تھا. اچھا 10 ماہ سے آپ مکمل جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ پورے تیسرے دن کے دوسرے دن اسا درخواست دے دیتی. 10 تاریخ اسا بچہ گھومیا نا، 16 تاریخ گھومے. اچھا سی پی او نے آپ سے کیا کہا ہے؟ سی پی او نے کہا جی میں فون کرتا ہوں ادھر راجہ بازار، ادھر جاؤ وارث خان جاؤ. سی پی او نے یہی جواب دیا. جی بالکل، آپ لوگوں نے جو ہے ان کی اپیل بھی سنی، انہوں نے اپیل بھی کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے کہ ہمارے بچے کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے، اس کی تلاش کی جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اتنی درخواستیں موجود ہیں کہ میں نے اس کو خود بھی ابھی تک نہیں پڑھا. اتنی درخواستیں ہیں، اشتہار ہیں، اور انہوں نے کس کس کو لکھی ہیں؟ یہ سی پی او کو لکھی ہیں، نادرا کو بھی لکھی ہیں انہوں نے. لیکن حد تو یہ ہے کہ 10 ماہ گزر چکے ہیں اس بات کو، نہ 1 نہ 2 نہ 3 دن بھی نہیں، صرف 10 ماہ گزر چکے ہیں اس بات کو، اور ابھی تک کسی نے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. میں بھی یہ حکومت پنجاب سے اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کروں گی کہ وہ جلد از جلد اس پر ایکشن لیں. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.